قسم ہے زمانہ اثر کی، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ بسا اوقات ہمدردی کے دو بول، کسی کو محبت بھری ایک فون کال اور کسی کے لیے اپنا یہ کنسرن ہی شو کر دینا کہ بیٹا تم کیسے ہو، تمہاری بڑی یاد آ رہی ہے، بھائی کتنے عرصے سے تمہاری آواز نہیں سنی۔ ہمدردی کے یہ دو بول ہی اس انسان کے لیے بہت کچھ ہوتے ہیں، جو کہ کوئی کروڑوں یا اربوں روپے بھی اس کے لیے نہ کر سکیں۔ آج کی یہ ویڈیو میں ان اوورسیز رہنے والے بہت سے پاکستانیوں کا ایک بڑا پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ دیکھنے میں تو بہت مضبوط لگ رہے ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، ان کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے موجود ہیں، لیکن یقین مانے وہ لوگ اندر ہی اندر ہر روز مر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اور آج کے اس ولاگ میں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا ایک بڑا پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو ہمدردی کے دو بول سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ اندر ہی اندر ان کو ایک غم دیمک کی طرح کھائے چلا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کی ہمت دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ اور آج کی یہ ویڈیو ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے نام ہے جو کہ کسی بھی بیرون ملک میں رہ رہے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ UK میں ہی رہتے ہوئے اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے پاکستانی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ وہ ان پرابلم سے دو چار ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتے ہیں، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک نہ سنی تو ممکن ہے کہ آپ بھی یہی غلطیاں اپنی زندگی میں بار بار دہرائیں، اور بڑھاپے میں جا کے پھر آپ کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ آج کی یہ کہانی ہے عثمان چودھری کی، جو کہ ایک برٹش پاکستانی فیملی یہاں پہ UK میں مقیم ہے۔ اور عثمان چودھری ایک بڑا ہی سیدھا سادہ انسان تھا۔ عثمان چودھری UK کے شہر لنڈن میں رہنے والا ایک کامیاب بزنس مین ہے، اور اس کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ لنڈن میں رہنے والا یہ کروڑ پتی انسان عثمان چودھری آخر پاگل پن کے دہانے تک کیسے پہنچ گیا؟ جی ہاں، پاگل پن کے دہانے پہ پہنچ گیا۔ اب یہ بات آپ کو سننے میں تو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، اور وہ زندگی کامیاب طریقے سے گزار رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں وہ ایک آئرن مین کی طرح نظر آ رہا ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ اتنا کھوکھلا کیوں ہو جاتا ہے؟ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں پہ کہ عثمان کی پیدائش ہوئی۔ بچپن غربت میں گزرا تھا، اس کے والد مزدوری کیا کرتے تھے، اور گھر میں اکثر پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ گھر میں پیسوں کی بجائے مسئلے مسائل زیادہ ہوتے تھے، لیکن ایک چیز تھی جو کہ عثمان کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اپنے خاندان کو اس حالت سے نکالنا ہے۔ وقت گزرا، عثمان بڑا ہوا، پڑھ لکھ گیا، برطانیہ میں آ گیا۔ اب یہ بات کہنے اور سننے میں تو بڑی ہی آسان لگتی ہے، لیکن اس کے لیے عثمان کو اپنی زندگی کا ایک بڑا لمبا ٹائم پیریڈ گزارنا پڑا، بڑی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑی۔ خیر ذکر کرا کے نا عثمان چودھری یہاں پہ UK کے شہر لنڈن میں آ گیا۔ شروع میں اس نے فیکٹری میں بھی کام کیا، ہر طرح کی اس نے اور جابز کی، پھر اس نے ٹیکسی بھی چلائی، پھر چھوٹا سا اس نے ایک یہاں پہ بزنس بھی شروع کر لیا۔ محنت، لگن اور قربانی سب کچھ اس نے دیا۔ یہ باتیں کہنے اور سننے میں تو بڑی ہی آسان لگتی ہے کہ انسان یہاں پر آ کر محنت کرے، اتنی سرد راتوں میں دن رات محنت کرے اور اپنے آرام کی قربانی بھی دے دے، لیکن جی کر کرا کے کیا کہ عثمان ایک کامیاب بزنس مین بن ہی گیا۔ اب جی دیکھنے اور سننے والوں کو نا انسان کی کامیابی تو نظر آتی ہے، اس کا فروٹ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو روپیہ پیسہ کما رہا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پیسے کی بدولت وہ جو آسائشیں خریدتا ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس پیسے کو کمانے کے لیے اس نے جو قربانیاں، جو محنت کی ہوتی ہے نا، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب جی خیر عثمان چودھری کامیاب ہو گیا، ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، اور دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی، لیکن اب اصل امتحان یہاں پہ شروع ہوا کہ گاؤں میں اس کا خاندان ابھی بھی وہیں پہ تھا، اور جیسے ہی عثمان کے پاس پیسہ آیا تو اس کے والد نے اس کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک بوجھ لاد دیا۔
یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا اب تم ہی سب کے ذمہ دار ہو۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عثمان کے والد کی وفات ہو گئی اور سارے کے ساری ذمہ داری عثمان چودھری کے کندھوں کے اوپر آن پڑی۔ یہ جملہ سننے میں تو بہت ہی سادہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک بوجھ تھا، ایک ایسا بوجھ جو آہستہ آہستہ عثمان کو اندر سے کھانے لگا تھا۔ عثمان نے اپنے والد کی اس ذمہ داری کو بڑی ہی خوش اسلوبی سے نبھایا اور اس بوجھ کو اپنے کندھوں کے اوپر بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس نے اٹھا لیا، لیکن اس بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے نا اس کے اندر کی ہمت جواب دے گی۔ پہلے اس نے پہلی بہن کی شادی کی، پھر دوسری بہن کی شادی کی، پھر بھائی کا کاروبار اسٹیبلش کروایا، پھر کسی کا کوئی قرض تھا تو وہ اتارا، کسی کی کوئی بیماری تھی تو اس کا حل نکالا۔ ہر مسئلہ، ہر کال اور ہر پریشانی عثمان بھائی آپ ہی کچھ کریں، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کرتا بھی تھا۔ یہاں پہ برطانیہ میں لوگ اسے کامیاب بزنس مین کہتے تھے اور پاکستان میں لوگ اسے ایک سہارا سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود ٹوٹ رہا تھا۔ سب بہن بھائیوں کو اپنے مسئلے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اور اپنے پرابلمس کے حل کے لیے نا ایک اے ٹی ایم مشین کی یاد آتی تھی، اور اس اے ٹی ایم مشین کا نام تھا عثمان چودھری۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ اے ٹی ایم مشین اندر سے زنگ آلود ہوتی جا رہی ہے۔ اس اے ٹی ایم مشین کو اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، اس کو ہمدردی کے دو بول بھی بولنے ہوں گے، اس کو پیار کے ساتھ ایک فون کال اس لیے بھی کرنی ہوگی، یہ پوچھنے کے لیے کہ تم کیسے ہو، تمہاری عید کی مبارکباد ہو، یا تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگ رہا، تمہاری آواز سننے کو دل کر رہا تھا، یا کہ تمہاری ہمیں ضرورت ہے۔ جس کسی کو بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ صرف اور صرف اس اے ٹی ایم مشین کو کیش کروانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ عثمان چودھری کی بیوی عائشہ اس کو اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ تم ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہو، تم یہاں پر ہوتے ہوئے بھی یہاں پر نہیں ہوتے ہو۔ مگر عثمان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا دماغ ہمیشہ کہیں اور ہوتا تھا، ان پریشانیوں میں الجھا رہتا تھا کہ میں کس کے لیے، کب، کہاں سے اور کتنے پیسوں کا ارینجمنٹ کروں گا۔ ایک دن اس کے بھائی نے فون کیا کہ بھائی ایک بزنس کا موقع ہے، بس 30 لاکھ روپے چاہیے۔ اب بھائی نے تو فون کال کر کے اپنی ساری پریشانی عثمان کے کندھوں پر لاد دی، لیکن عثمان نے اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے ان پیسوں کا ارینجمنٹ کیا اور اپنے بھائی کو بزنس کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے بھی فوری طور پہ بھیج دیے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو اس کا بھائی کس طرح سے استعمال کرے گا، آیا کہ وہ بزنس کامیاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ خیر جی، چند مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بزنس میں جو اس نے 30 لاکھ روپے لگائے تھے وہ ڈوب چکے ہیں۔ اب اگر کوئی نارمل انسان ہوتا نا تو وہ شاید یہاں پہ رک جاتا، لیکن عثمان یہاں پہ رکا نہیں، کیونکہ وہ صرف پیسے نہیں بھیج رہا تھا، وہ اپنے اوپر ایک فرض نبھا رہا تھا، وہ فرض جو کہ اس کے فادر نے، اس کے والد نے اس کے کندھوں پہ لاد دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا بس اب تم سب کے ذمہ دار ہو۔ اب یہ ایک ایسا فرض جو کبھی بھی ختم نہیں ہونا تھا نا، عثمان اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے پھر رہا تھا۔ پھر جی وہ دن بھی آ گیا اس فرض کو نبھاتے نبھاتے، جبکہ عثمان کو نیند آنا بند ہو گئی، دل گھبرانے لگا، سانس رکنے لگی اور بے چینی اس کے اوپر لاحق ہو گئی، اور ڈاکٹرز نے اس کو یہ کہا کہ اسے، عثمان چودھری کو انزائٹی اور ڈپریشن ہو گیا ہے۔ اب اس ڈپریشن کی وجہ سے عثمان اس بوجھ کو اٹھانے کے مزید قابل نہیں رہا تھا۔ خیر جی، اس نے ہمت کرا کے اپنے گھر فون کیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے ذہنی مسئلہ ہو رہا ہے۔ جواب آیا کہ اگر تم تھک گئے ہو، تم ہمیں پیسے نہیں بھیجنا چاہتے تو تم سیدھے طریقے سے کہہ دو، بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی ذہنی پرابلم ہو گئی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ تمہیں کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اچھے بھلے ہٹے کٹے انسان ہو، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تمہیں، زندگی کی ہر سہولت تمہارے پاس ہے، اور تم آگے سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے ذہنی پرابلمز چل رہے ہیں۔ اب ان جملوں نے نا عثمان کو اندر سے توڑ دیا تھا، اور ان جملوں کی وجہ سے وہ ایک زندگی کے ایسے موڑ پر آن کھڑا ہوا تھا جہاں اس کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، روپیہ پیسہ تھا، گاڑی تھی، جائیداد تھی، لیکن وہ خود کہیں کھو چکا تھا۔ اس کی بیوی اس سے دور ہونے لگی تھی، بزنس اس کا لاس میں جا رہا تھا، دوست بھی صرف کام کے وقت اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور ایک دن وہ اکیلا بیٹھا تھا اپنے بڑے سے گھر میں، اور اس نے خود سے ایک سوال کیا کہ کیا میں نے واقعی سب کچھ ٹھیک کیا یا میں نے خود کو ہی کھو دیا؟ عثمان کی کہانی میں بہت سی غلطیاں ہوں گی، اور اس میں سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟
وہ غلطی نہ تو اس کا خاندان تھی، نہ اس کی محنت تھی اور نہ ہی اس کا پیسہ تھا، بلکہ اس کی حدوں کا نہ ہونا تھا۔ انلمیٹڈ وہ بس اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ محبت اس کی غلطی تھی جو کہ وہ بغیر کسی حد کے اپنے گھر والوں سے کرتا تھا۔ وہ مدد کرنا اس کی غلطی تھی جو کہ وہ بلا کسی حساب کتاب کے اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ جیتا تھا مگر اپنے لیے نہیں جیتا تھا۔ عثمان چودھری کی کہانی سے ہم سب کو ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ اگر آپ لوگ برطانیہ میں ہیں یا کہیں پہ بھی کسی بھی بیرون ملک رہ رہے ہیں تو اپنے خاندان سے محبت کریں، ضرور کریں، ان کی مدد بھی ضرور کریں، لیکن خود کو کبھی بھی کل مت کریں۔ خود کو، اپنی ذات کو پہلے آپ مد نظر رکھیں کہ آپ لوگ اپنے لیے کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ نہ بنا لیا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مینٹل سکون کو آپ لوگ مد نظر رکھیں، اپنی ذہنی صحت کو کبھی بھی نظر انداز نہ ہونے دیں۔ ان کے ہر مسئلے کو اپنے اوپر اس حد تک لاحق نہ کر لیا کریں کہ اس کی وجہ سے آپ لوگ اپنی زندگی کا آرام اور سکون ہی تباہ و برباد کر لیں۔ یقین مانیں، بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اس چیز سے ایگری ضرور کریں گے کہ کبھی کبھی محبت سے بھری صرف اور صرف بہن بھائیوں کی طرف سے ایک فون کال اور صرف یہی سننا کافی ہوتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی آواز سننے کو بڑا دل کر رہا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا بھائی آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی خیریت معلوم کرنے کی ہمیں ضرورت تھی۔ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، آپ لوگ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کا کوئی بہن بھائی، کوئی عزیز یا رشتہ دار باہر کہیں پہ بھی بیرون ملک رہ رہا ہے تو اس سے صرف پیسے مانگنے کے لیے فون کال مت کیا کریں۔ کبھی کبھی اس سے یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ تم کیسے ہو، کیونکہ یہ سچ ہے کہ بہت سے اوورسیز پاکستانی باہر سے دیکھنے میں تو ایک فولاد کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، باہر سے بڑے ہی مضبوط لگ رہے ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن یقین مانے اندر ہی اندر یہ لوگ گھٹ گھٹ کے روز مر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ صرف پیسہ ہی ہر چیز کا مداوا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمدردی کے دو بول بھی انسان کی زندگی میں ان اربوں روپے سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں جو کہ کہیں پہ بھی اور نہیں مل سکتے ہیں۔ عثمان چودھری نے بھی اپنی زندگی میں یہی غلطی کی کہ اس نے انلمیٹڈ اپنی ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اپنے گھر والوں کی ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلا، لیکن اس کے بہن بھائیوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر اپنی پریشانیوں کا بوجھ اس حد تک لاد دیا اور صرف اپنی پریشانیاں ہی اس کے ساتھ شیئر کی، کبھی بھی اس کے ساتھ ہمدردی کے دو بول نہیں بولے۔ کیا آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے یا کہ نہیں کریں گے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔